سبھی سننے والوں کو خوف کی دنیا میں خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں ایک ایسے لڑکے کی کہانی جو اپنے گھر والوں کے رویے سے دل برداشتہ ہو کر ایک آسیبی گھر میں چلا گیا تھا۔ خبیث بدروح۔ لوگ کہتے ہیں امیروں کے بچے منہ میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوتے ہیں، لیکن میں اپنے ساتھ نحوست لے کر پیدا ہوا، کیونکہ پیدا ہوتے ہی بقول لوگوں کے میں اپنی ماں کو نگل گیا۔ والد مرحومہ سے میرے والد صاحب بے تحاشا محبت کرتے تھے، اور پھر یہی محبت میرے لیے شدید نفرت بن کر ابھری۔ والد صاحب کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ اس کے پیدا ہوتے ہی بیوی کا انتقال ہونا ضرور اس کے نحوست کا عمل دخل ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ میں والد کے جیتے جی ان کی شفقت سے محروم رہا۔ پھر جب میں 6 سال کا تھا کہ کار ایکسیڈنٹ میں والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی۔ میرے 4 بھائی تھے اور میں ان سب سے عمر میں بہت چھوٹا تھا۔ چاروں بھائی شادی شدہ تھے۔ سب سے بڑے زہیب بھائی مجھے چاہتے تھے، میرے لیے صرف وہ ہمدرد تھے جو کہ والد کی نفرت اور پھر دیگر گھر والوں کی نفرت کا احساس نہ ہونے دیتے تھے۔ باقی میرے تینوں بھائی ہر لحاظ سے والد صاحب پر گئے تھے۔ وہ مجھے ہر وقت نفرت و حقارت کا نشانہ بناتے رہتے، اور باقی رہی صحیح کسر میری چاروں بھابیاں پوری کر دیتی تھیں۔ ہر وقت کی ڈانٹ ڈپٹ نے مجھے ایک ایسے مرض میں مبتلا کر دیا جس کا کوئی علاج نہیں تھا۔ وہ مرض تھا احساس کمتری۔ میں بری طرح اس مرض میں گرفتار ہو گیا تھا۔ مجھ میں اعتماد ختم ہو گیا اور میں بالکل ایک بیکار پرزے کی طرح ہو کر رہ گیا تھا۔ مجھے آج بھی یاد ہے، بلکہ میں کیسے بھول سکتا ہوں، جہاں سے میری بد نصیبی کا باب شروع ہوا۔ اس روز میرا میٹرک کا رزلٹ آؤٹ ہوا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیسے ہو گیا۔ دن رات جاگ جاگ کر میں نے محنت کی تھی کہ اچھے نمبر لے سکوں، مگر ہمیشہ کی طرح میرے اس کام کا نتیجہ بھی 0 ہی نکلا، یعنی میں بری طرح سے فیل ہو گیا تھا۔ بہرحال میری بد نصیبی کی وجہ سے جو کچھ بھی ہوا، اس کے بعد جو میرا گھر میں حال ہوا اسے بتانے میں مشکل پیش آ رہی ہے۔ زہیب بھیا کسی اور شہر گئے ہوئے تھے۔ میرے تینوں بھائیوں کو رزلٹ پڑھنے کی دیر تھی۔ اس کے بعد انہوں نے جو میری درگت بنائی کہ یقیناً میری چیخیں دور دور تک سنائی دی گئی ہوں گی۔ ڈنڈے، چھڑی اور پائپ سے پٹائی اور پھر کھینچا تانی کی وجہ سے میرا لباس جگہ جگہ سے پھٹ گیا تھا۔ میری بھابیاں تھیں ہی پرائی، مگر میرے بھائی سگے ہونے کے باوجود مجھ پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہے تھے، اور سونے پر سہاگا یہ کہ مارتے مارتے جب تھک گئے، پھر بھابیوں کے کہنے پر مجھے رات گئے گھر سے باہر نکال دیا۔ میں لڑکھڑاتے قدموں اور پھٹے ہوئے لباس سمیت گھر سے کافی دور نکل گیا۔ پورے راستے میرے آنسو بند نہیں ہو پا رہے تھے، اور میرا سانس ہچکیوں کی وجہ سے بری طرح سے پھنس پھنس کر آ رہا تھا۔ میرے گھر سے کافی فاصلے پر ایک ریلوے اسٹیشن تھا۔ میں اس سمت نکل گیا۔ ریل کی پٹریوں کے پاس پہنچتے ہی میں نے نمناک آنکھوں سے اپنے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ ویران ماحول، رات کا سناٹا، اس وقت وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ میں خودکشی کی غرض سے پٹریوں کے درمیان بیٹھ گیا۔ میں اپنی زندگی سے عاجز آ گیا تھا۔ اب گھر والوں کی نفرت سہنا میرے بس سے باہر تھا۔ کیا کرتا؟ میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں بچا تھا۔ گھر والوں کا رویہ میرے لیے زہر بن چکا تھا۔ میرا معصوم ذہن یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ سب مجھ سے ہی کیوں نفرت کرتے ہیں، مجھے کیوں حقیر سمجھ کر دودھ سے مکھی کی طرح نکال کر الگ کر دیا ہے۔ آخر میں نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا اور روتے ہوئے جیسے چیخ پڑا، یا اللہ، کیا قصور ہے میرا جو میری ماں دنیا چھوڑ کر چلی گئی؟ اللہ، تو نے میری تقدیر اتنی بری کیوں بنا دی؟ تجھے بالکل رحم نہیں آیا؟ اس دنیا کی ساری ناکابیاں میرے نصیب میں رہ گئیں۔ میں کہاں جاؤں؟ کیا کروں؟ کس سے فریاد کروں؟ کیا میں سدا یوں ہی نفرتوں کا نشانہ بنتا رہوں گا؟ مجھ سے محبت کرنے والا کوئی بھی نہیں۔ بڑی بڑی ہچکیوں سے بے اختیار میری آواز حلق میں ہی پھنس کر رہ گئی۔ میں نے بے بسی سے اپنا سر اپنے گھٹنوں میں دے دیا اور زار و قطار رونے لگا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میرے جسم کا سارا لہو آنسو بن کر آنکھوں سے نکل رہا ہے۔ فیصل! میرے پیچھے سے عجیب و غریب تیز آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ کسی نے مجھے پکارا تھا۔ میں نے چونک کر سر اٹھایا اور گردن گھما کر پیچھے کی طرف دیکھا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا سوائے کچھ فاصلے پر واقع ایک خستہ حال مکان کے، جس کے بارے میں اکثر سننے میں آیا تھا کہ بدروحیں وغیرہ اس مکان میں رہتی ہیں۔
اور پھر اس کے ارد گرد بھٹکتی رہتی ہیں، کیونکہ یہ مکان جہاں واقع تھا وہاں کبھی عیسائیوں کا قبرستان تھا۔ یہ مکان کافی عرصے سے بند تھا۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ مکان نحوست کا شکار ہے۔ اس مکان میں رکھی ہوئی ایک ایک شے منحوس ہے، نیز یہ کہ یہاں آنے والا ہر شخص کسی پراسرار بیماری کا شکار ہو کر مر جاتا ہے۔ یہ حقیقت تھی، میں پہلے نہیں جانتا تھا، مگر کافی لوگوں نے رات کے وقت سفید اور طرح طرح کے عجیب و غریب دل دہلا دینے والے ہیبت ناک شکل کے حیولے اس مکان کے گرد گھومتے دیکھے تھے۔ میں پہلے ہی اپنی زندگی سے عاجز آ چکا تھا اور پھر اس قسم کی فضولیات پر بھی یقین نہیں رکھتا تھا۔ اگر ایسا ہے بھی تو خودکشی سے بہتر ہے کہ کوئی مجھے مار دے، اور جب انسان واقعی اپنی زندگی سے عاجز و بیزار ہو جاتا ہے تو اس کے لیے موت کی کوئی وقت نہیں رہتی، اور ایسا انسان موت سے گلے ملنے کو تیار رہتا ہے۔ اور میں یہی سوچ کر اس مکان کی جانب چل پڑا۔ مکان کے قریب پہنچا تو مکان کا بیرونی گیٹ بند تھا، مگر نہ تو اس پر تالا لگا تھا اور نہ ہی کنڈی لگائی گئی تھی۔ میں نے گیٹ پر ہاتھ رکھ کر زور لگایا تو گیٹ ہلکی سی چرچراہٹ کے ساتھ خود بخود کھلتا چلا گیا۔ میں مکان کے اندر داخل ہو گیا۔ رات تھی مگر چاند کی سنہری چاندنی میں ہر چیز صاف دکھائی دے رہی تھی۔ ایک طرف کشادہ لان تھا جہاں جگہ جگہ اجڑے ہوئے درخت اور پودے دکھائی دے رہے تھے۔ میں مکان کے لان کو گھورتا ہوا عقبی دروازے کے پاس پہنچا۔ وہ دروازہ پہلے ہی سے کھلا تھا، یعنی لوگ سچ کہتے ہیں۔ میرے ذہن میں ہلکے سے اندیشے نے جنم لیا، مگر میں اسے نظر انداز کر کے اندر داخل ہو گیا۔ اندر اندھیرا کافی تھا۔ ظاہر ہے اس پرانے بوسیدہ مکان میں کہیں بجلی کا نظام تھا ہی نہیں۔ میں نے جیب سے لائٹر نکال کر جلایا۔ کمرے میں ہلکی سی روشنی پھیل گئی۔ کمرہ بالکل خالی تھا۔ دائیں بائیں جانب بھی دروازے تھے۔ میں بائیں جانب والے دروازے کو کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ وہ کمرہ بالکل خالی نہیں تھا۔ ایک طرف ایک چارپائی پڑی تھی اور چارپائی کے قریب ہی ایک کرسی اور ایک میز پڑی تھی، جبکہ ایک جانب البانی میں کچھ کتابیں اور 2 گلدان سجے سجائے رکھے تھے۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے یہاں کوئی تھا جو ابھی کچھ دیر پہلے ہی یہاں سے غائب ہوا ہے، کیونکہ کمرے کی صفائی اور حالت یہ بتا رہی تھی، مگر اس وقت نہ جانے میرے دماغ کو کیا ہو گیا تھا۔ میں نے جان بوجھ کر اپنے اس خیال کو جھٹکا اور چارپائی پر لیٹ گیا۔ ایسے حالات میں بھی نیند کی دیوی مجھ پر ٹوٹ کر مہربان ہوئی اور میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر سو گیا۔ رات کے کسی پہر مجھے نیند میں ہی محسوس ہوا کوئی شے آہستہ آہستہ میرے ناک کے نتنوں کے ذریعے میرے اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہی ہے۔ میرا دم گھٹنے لگا تو میں نے گھبرا کر آنکھیں کھول دیں اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میری سانسیں بہت تیزی سے چل رہی تھی۔ اس کیفیت سے دھیان ہٹاتے ہی میں نے اپنے ارد گرد دیکھا۔ کمرے میں ہلکی روشنی آ رہی تھی۔ اس مکان میں یہ روشنی؟ اس سوال نے مجھے چونکا دیا۔ میں اٹھ کھڑا ہوا اور اس کمرے سے نکل کر ساتھ والے کمرے میں داخل ہوا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ کمرے کی چھت کے عین درمیان ایک بہت بڑا فانوس روشن تھا جس نے سارا کمرہ منور کر دیا تھا۔ میں خوفزدہ سا ہو گیا۔ فوراً ارادہ کیا کہ یہاں سے بھاگ نکلوں۔ اس خیال کے آتے ہی میں کمرے کے دروازے کی طرف بھاگا۔ دروازہ کھولتے ہی میری چیخیں نکل گئیں جب میں نے چمگادڑوں کے ایک غول کو اپنی جانب آتے دیکھا۔ پھر میں گھبرا کر پیچھے کی طرف بھاگا، مگر مجھے مزید بھاگنے کی مہلت ہی نہ ملی، کیونکہ چمگادڑیں بڑی تیزی کے ساتھ میرے جسم سے چمٹ گئی تھیں۔ ان کے نوکیلے پنجے میرے گوشت کے اندر پیوست ہو گئے۔ شدت تکلیف سے میں بلبلا اٹھا، چمگادڑوں کو اپنے جسم سے الگ کرنے میں ناکام کوشش کرنے لگا۔ اس دوران میری نظر دیوار کی طرف اٹھی۔ دیوار پر ایک انسانی سایہ موجود تھا، جو کہ اب دیوار سے الگ ہو کر میری طرف بڑھنے لگا۔ تکلیف اور خوف کی شدت سے میری آنکھیں باہر کو ابل آئیں۔ وہ سایہ میرے قریب پہنچ کر میرے وجود کے ساتھ ٹکرایا اور پلک جھپکتے ہی میرے اندر داخل ہو گیا۔ اس کے اندر داخل ہوتے ہی مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میری روح میرے جسم سے نکل گئی ہو اور میرا بے جان جسم دھڑام سے نیچے آن گرا۔ مجھے جب ہوش آیا تو میں اپنے کمرے میں پڑا تھا۔ میں نے آنکھیں کھولی تو میرے سامنے چاروں بھائی پریشان حال بیٹھے تھے۔ میرے ہوش میں آتے ہی وہ سب اٹھ کر میرے قریب آ کر بیٹھ گئے۔ ان کے قریب بیٹھتے ہی جیسے مجھ پر لرزہ طاری ہو گیا۔ میں کپکپانے لگا، مگر پھر اپنے آپ پر قابو پا کر بڑی مشکل سے روحان سی آواز میں بولا،
خدا کے لیے بھیا مجھے معاف کر دو، میں نے محنت تو بڑی کی تھی پر خدا جانے کیسے فیل ہو گیا۔ میرے چاروں بھائیوں نے حیرانگی سے ایک دوسرے کا منہ دیکھا، پھر میری طرف دیکھ کر سہیل بھیا بولے، او بھولے پردیسی، تیرا رزلٹ آنے میں تو 2 دن پڑے ہیں، تجھے کس نے کہہ دیا؟ میں ان کی بات سن کر جیسے چیخا، کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا آپ لوگوں نے مجھے مار کر گھر سے باہر نہیں نکالا؟ میں اس ویران مکان میں نہیں گیا؟ کیا وہاں چمگادڑوں نے میرے گوشت کو نہیں نوچ کھایا؟ تو پھر یہ چوٹیں اور یہ درد کیسا ہے؟ میرے بھائی میری بات سن کر حیرت سے میرا منہ دیکھنے لگے۔ سہیل بھائی آہستگی سے بولے، شاید بخار کی وجہ سے باولا ہو گیا ہے۔ زہیب بھیا نرمی سے میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے، ہم بھلا اپنے پھول جیسے بھائی کو کیسے مار سکتے ہیں؟ ہم تو خود پریشان ہیں کہ تم کل رات اس مکان کے گیٹ کے سامنے بے ہوش پڑے تھے، اور جہاں تک تمہاری چوٹوں کا تعلق ہے تو بخار کی وجہ سے اندرونی درد ہے۔ ڈاکٹر کہہ رہا تھا کمزوری کی وجہ سے چکر آ گیا تھا۔ تم اب آرام کرو۔ میں حیرت زدہ ہو کر ان کی گفتگو سنتا رہا۔ اتنا کہہ کر سب کے سب میرے پاس سے اٹھ کر چلے گئے۔ تو کیا کل کا واقعہ خواب تھا؟ میرے ذہن میں اچانک خیال ابھرا۔ نہیں، میرے اندر سے ایک اور آواز ابھری، بالکل نہیں، وہ خواب نہیں تھا، یقیناً کچھ تھا، مگر کیا تھا؟ میری سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ اس واقعے کے بعد میرے بھائیوں اور بھابھیوں کا رویہ حیرتناک حد تک تبدیل ہو گیا۔ وہ سب مجھ سے بے حد پیار و محبت کرنے لگے۔ میں حیران تھا کہ آخر یہ انقلاب کیسے آ گیا۔ شاید خدا نے میری دعا سن لی تھی۔ سارے گھر والے مجھے ہاتھوں ہاتھ لیتے تھے۔ میری ہر ضرورت اور خواہش کا خیال رکھا جانے لگا۔ ہر کسی کی خواہش ہوتی کہ میرے پاس بیٹھ کر باتیں کرے۔ جب میرا رزلٹ آیا تو میں فرسٹ پوزیشن لے کر پاس ہوا۔ میری حیرت کی انتہا نہیں تھی اور نہ ہی خوشی کا کوئی ٹھکانہ تھا۔ پورے محلے میں مٹھائی بانٹی گئی۔ اب گھر والے بہت خوش تھے۔ پھر وہ دن بھی آیا جب میں نے کالج جانا شروع کر دیا۔ کالج میں مجھے ایک بہترین دوست سلیم مل گیا۔ ہم دونوں کا ایک ساتھ بہت وقت گزرتا تھا۔ پھر ایک دن میں کالج سے گھر واپس آیا تو زہیب بھائی کی طبیعت سخت خراب تھی۔ انہیں شدید کھانسی ہو رہی تھی۔ سہیل بھائی انہیں ہاسپٹل لے کر گئے۔ بظاہر تو ان کا بخار اتر گیا، مگر وہ دن بدن کمزور ہوتے گئے۔ ڈاکٹر کو پھر چیک کروایا تو معلوم ہوا کہ انہیں خون کی کمی خطرناک حد تک ہو گئی ہے۔ وقتی طور پر خون کی 2 بوتلیں لگائی گئیں، مگر پھر کچھ عرصے بعد ان کی حالت پہلے جیسی ہو گئی۔ اپنے اتنے مہربان محبت کرنے والے بھائی کی بیماری کی وجہ سے میں بہت پریشان تھا۔ آخر ان کی صحت گرتی گئی اور وہ سوکھ کر کسی ڈھانچے کی مانند دکھائی دینے لگے۔ بیماری ڈاکٹروں کی سمجھ سے باہر تھی۔ پھر ایک دن میں صبح جاگا تو بھیا کے کمرے سے رونے کی آوازیں سنائی دیں۔ میں اٹھا اور بھاگتا ہوا سہیب بھیا کے کمرے میں پہنچا، مگر میں دروازے پر ہی ٹھٹک کر رک گیا۔ میرے سامنے بیڈ پر سہیب بھیا کا مردہ جسم پڑا تھا۔ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، چہرہ بالکل ہلدی کی مانند زرد پڑ چکا تھا، جیسے ان کے جسم سے خون کا ایک ایک قطرہ نچوڑ لیا گیا ہو۔ مجھ میں مزید آگے بڑھنے کی سکت نہیں تھی۔ میں وہیں دروازے کے ساتھ سر ٹکا کر رونے لگا۔ زہیب بھائی کی موت کا سب کو بہت دکھ تھا، خصوصاً ان کی بیوی کو۔ وہ صدمے سے نیم پاگل ہو چکی تھی۔ میرے باقی بھائیوں نے چند دنوں بعد انہیں میکے بھجوا دیا۔ زہیب بھائی کو مرے ہوئے ابھی 1 ماہ ہی گزرا تھا کہ زاہد بھائی کی طبیعت بھی خراب ہونے لگی۔ انہیں بھی شدید کھانسی لگ گئی۔ بھائیوں نے ان کا بھی بڑا علاج کروایا، مگر کچھ افاقہ نہ ہوا۔ ڈاکٹروں سے ہر بار یہی جواب ملتا کہ ان میں دن بدن خون کی کمی ہو رہی ہے۔ بڑی عجیب و غریب بیماری تھی، ہر کسی کی سمجھ سے باہر تھی۔ آخری اسٹیج، ان پر بھی ڈھانچے کا گمان ہونے لگا اور پھر وہ بھی چل بسے۔ ہم سب بے حد رنجیدہ تھے، نہ جانے ایک دم کیا ہو گیا تھا۔ شرجیل بھائی نے تو ڈر کے مارے اپنا الگ مکان لے لیا اور اپنے بیوی بچوں کو لے کر اس مکان میں شفٹ ہو گئے۔ زاہد بھائی کی بیوی بچوں کو لے کر میکے چلی گئی۔ سہیل بھائی نے انہیں جائیداد سے ان کا حصہ دے کر الگ کر دیا۔ وقت آہستہ آہستہ گزرنے لگا۔ اس دوران میں نے کئی بار دیکھا کہ سہیل بھائی کی بیوی انہیں بنگلہ چھوڑنے کا اصرار کرنے لگی، مگر بھائی ایسی باتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے، وہ ہمیشہ انکار کر دیتے۔ پھر مزید 15 دن گزرنے کے بعد ان پر بھی کھانسی اور بخار نے حملہ کیا اور چند دنوں میں وہ بھی ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ بھابھی بچوں کو لے کر اپنے بھائیوں کے پاس چلی گئی۔
اور یوں ہمارا ہنستا بستا گھر اجڑ گیا۔ میں اکیلا اس بنگلے میں رہ گیا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں میں بھی اس بیماری کا شکار نہ ہو جاؤں جس نے میرے چٹان جیسے مضبوط بھائیوں کو نگل لیا۔ میں نے شرجیل بھائی سے بات کی تو انہوں نے مجھے اپنے پاس بلوا لیا اور یوں میں ان کے ساتھ رہنے لگا۔ مگر چند ہی دن گزر پائے تھے کہ شرجیل بھائی پر بھی اس بیماری نے حملہ کر دیا اور وہ بھی سوکھ سوکھ کر کانٹا بن گئے اور پھر وہ بھی یہ دنیا چھوڑ گئے۔ میری بھابھی یعنی شرجیل بھائی کی بیوی اپنی جائیداد کا حصہ لے کر الگ ہو گئیں۔ وہ بنگلہ میرے حصے میں آیا تھا مگر میں وہاں نہیں گیا۔ میں نے اپنے دوست سلیم سے بات کی تو اس نے مجھے ہاسٹل میں اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی اور میں اس کے پاس آ گیا۔ وقت گزرتا گیا۔ اس طرح میرا پورا سال بیت گیا۔ اس دوران مجھ پر ایک لڑکی فریفتہ ہو گئی۔ اس کا نام عالیہ تھا۔ ہمارے کالج میں اس کا ایڈمیشن ہوا تھا۔ بے حد خوبصورت، بھولی بھالی، حیا کی مجسم تصویر تھی، مگر میں نے آج تک خود کو اس کے قابل نہیں سمجھا تھا کہ اس کے محبوب کا درجہ حاصل کر سکوں۔ حالانکہ عالیہ نے باتوں ہی باتوں میں کئی بار اپنی پسندیدگی کا اظہار بھی کیا تھا، مگر میں جان بوجھ کر نظر انداز کر جاتا۔ پھر ایک شام میں ہاسٹل کے کمرے میں لوٹا تو سلیم بستر پر دوہرا ہو کر بری طرح سے کھانس رہا تھا۔ میں گھبرا کر اس کی طرف بڑھا۔ کیا ہوا تمہیں؟ میں نے اسے تھامتے ہی کہا۔ کچھ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، معمولی سی کھانسی ہے، خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، سلیم نے ہانپتے ہوئے کہا۔ مگر میں اس کے لاکھ منع کرنے کے باوجود اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ بظاہر تو اسے کوئی مسئلہ نہیں تھا مگر اس کی کھانسی ٹھیک ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔ پھر شدید قسم کے بخار نے اس پر حملہ کر دیا۔ ڈاکٹر کی باقاعدہ نگہداشت کے باوجود اس کی صحت گرتی گئی اور آہستہ آہستہ یہ بیماری اسے بھی چاٹ گئی۔ مجھے اس کے مرنے کا بہت دکھ تھا مگر میں ابھی تک اس کی موت کی وجہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ سلیم کی موت کا صدمہ میں نے اپنے دل پر نہ لگایا اور دل لگا کر اپنی پڑھائی جاری رکھی۔ رئیس تو تھا ہی، پیسے کا کوئی پرابلم نہ تھا، بس ایک چیز، سکون میری زندگی میں دور دور نہیں تھا۔ پھر وہ دن بھی آیا جب میں نے کامیابی کے ساتھ وکالت کا امتحان پاس کر لیا۔ تھوڑے ہی عرصے میں شہر کا مشہور ترین وکیل بن گیا۔ عالیہ میری ذات سے پہلے ہی متاثر تھی، پھر اس کے بے حد اصرار پر میں نے اس کے والدین سے رشتہ مانگ لیا اور اس طرح ہماری شادی بڑی دھوم دھام سے بغیر کسی رکاوٹ کے ہو گئی۔ عالیہ شادی کے بعد بہت اچھی بیوی ثابت ہوئی۔ اس نے میری زندگی کو جس طرح محبتوں سے بھر دیا میں نے بھی کبھی تصور نہیں کیا تھا۔ مجھے کسی چیز کی پریشانی نہ تھی۔ زندگی بہت حسین ہو چکی تھی، ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں بکھری پڑی تھی، مگر مجھے کیا معلوم تھا ابھی میری بربادی مزید ہونی تھی، کہانی پھر سے شروع ہونی تھی۔ میں ایک شام گھر لوٹا تو عالیہ صوفے پر پڑی بری طرح سے کھانس رہی تھی۔ میں وہیں سکتے میں آ گیا۔ میرے سامنے میرے چاروں بھائیوں اور سلیم کا چہرہ گھومنے لگا۔ وہ بھی فرسٹ اسٹیج پر اسی طرح کھانسی کا شکار ہوئے تھے، تو کیا عالیہ بھی؟ نہیں، کبھی نہیں۔ میں جیسے چیختا ہوا عالیہ کی طرف بڑھا اور اسے شہر کے مہنگے ترین اسپتال میں داخل کروا دیا۔ میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ میں کسی صورت عالیہ کو مرنے نہیں دوں گا، کیونکہ اگر وہ مر جاتی تو میں جیتے جی ختم ہو جاتا۔ عالیہ کا ڈاکٹری علاج جاری تھا۔ میں نے اس کی جان بچانے کے لیے پیسہ پانی کی طرح بہایا، ملک کے بڑے بڑے ڈاکٹروں کو دکھایا، مگر بیماری ہر کسی کی سمجھ سے باہر تھی۔ عالیہ میں بھی دن بدن خون کی کمی ہوتی جا رہی تھی۔ اس رات پورے بنگلے میں میرے علاوہ کوئی نہ تھا۔ عالیہ اسپتال میں پڑی تھی۔ میں خاموش بیٹھا سوچتے سوچتے خود بخود میری آنکھوں سے گرم گرم آنسو گرنے لگے۔ اچانک میرے دل میں کیا آیا کہ فوراً میں نے وضو کیا اور جائے نماز بچھا کر نماز عشاء پڑھی اور وہیں بیٹھا بیٹھا زار و قطار رونے لگا۔ ہچکیاں بن گئیں۔ میں اللہ کے حضور سجدے میں گر گیا۔ میں کب تک روتا رہا، بلکتا اور سسکتا رہا مجھے نہیں معلوم۔ مجھ پر غنودگی طاری ہوتی چلی گئی اور میں گہری نیند میں چلا گیا۔ مجھے نظر آیا کہ ایک نورانی چہرہ بزرگ آئے، مسکراتے ہوئے میرے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا، پھر بولے، بیٹا تمہاری اللہ نے سن لی، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، کل صبح فلاں جگہ آنا پہلی فرصت میں۔ اچانک میری آنکھ کھل گئی تو میری سماعت سے آواز ٹکرائی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اذان فجر ہو رہی تھی۔ بستر سے اٹھ کر میں نے وضو کیا اور نماز فجر ادا کی اور صبح ہونے کا بے چینی سے انتظار کرنے لگا۔
علی صبح خواب میں بتائے ہوئے پتے پر میں چل پڑا۔ چونکہ گاڑی میرے پاس تھی لہٰذا آدھا گھنٹے میں اس جگہ پر پہنچ گیا۔ یہ شہر سے الگ ایک ویران علاقے میں تھا۔ دروازہ کھلا تھا۔ دروازے پر ٹاٹ کا پردہ پڑا تھا۔ میں نے آواز دی، شاہ صاحب۔ میری آواز کے چند پل بعد اندر سے آواز سنائی دی، اندر آ جاؤ۔ دھڑکتے دل کے ساتھ پردہ ہٹا کر میں نے کمرے میں قدم رکھا تو دیکھا کہ ایک بزرگ مصلے پر بیٹھے ہوئے کچھ پڑھنے میں مشغول تھے۔ ہاتھ کے اشارے سے مجھے ایک طرف بیٹھنے کے لیے کہا۔ میں ایک طرف بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ فارغ ہو کر جب میری جانب اپنا چہرہ گھمایا تو میں دنگ رہ گیا، کیونکہ وہ بزرگ وہی تھے جو مجھے خواب میں نظر آئے تھے۔ بزرگ مجھ سے مخاطب ہوئے، آ گئے تم؟ چلو اچھا ہوا، ورنہ کمبخت تمہاری بھی جان لے لیتا۔ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اللہ کی یہ کرم نوازی ہے کہ اللہ نے تمہاری سن لی۔ تمہاری بیوی بستر مرگ پر ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو پرسوں تک تمہاری بیوی بھی اس خبیث بدروح کا شکار ہو جاتی۔ بہرحال اللہ کی ذات بہت بڑی ہے۔ آج اس خبیث کا آخری دن ہے، فکر نہ کرو۔ بیٹا دروازہ بند کر دو، بزرگ نے فرمایا تو اٹھ کر فوراً میں نے دروازہ بند کر دیا اور آ کر بزرگ کے قریب بیٹھ گیا۔ کمرے میں مکمل اندھیرا ہو گیا۔ بزرگ کی آواز سنائی دی، بیٹا بالکل خاموش رہنا، کچھ بھی نظر آئے گھبرانا نہیں اور نہ کوئی آواز نکالنا۔ یہ کہہ کر بزرگ منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنے لگے۔ اس کے بعد مجھ پر پھونک ماری۔ مصلے پر بیٹھے ہوئے اندھیرے میں بزرگ کچھ پڑھنے میں مشغول تھے۔ تھوڑی دیر بعد بزرگ کے سامنے دھواں جمع ہونا شروع ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے دھواں دودھیا رنگ کی روشنی میں تبدیل ہو گیا۔ پھر اس روشنی میں ایک کریہ شکل انسانی وجود نظر آنے لگا جو کہ بہت ہی اذیت میں مبتلا نظر آتا تھا۔ بزرگ کی آواز سنائی دی، کمبخت تو نے بے شمار معصوم لوگوں کی جان لی ہے، تجھے بالکل بھی ایسا کرتے ہوئے ترس نہیں آیا؟ تیری جان تیرے غلط ماحول اور غلط کاریوں کی وجہ سے گئی تھی۔ اگر تو اچھے کام کرتا تو تیرے ساتھ ظلم و زیادتی نہ ہوتی۔ تو نے مخلوق خدا کو بہت ستایا اور گھر کا گھر اجاڑ دیا۔ تو کیا سمجھتا تھا کہ تو ہمیشہ آزاد رہ کر اپنا یہ گھناؤنا خونی عمل جاری رکھے گا؟ اس جوان کا بھی ہنستا بھستا خوش و خرم خاندان کو نیست و نابود کر دیا۔ تو خدا کو بھول بیٹھا تھا۔ ارے بدبخت، اللہ کی ذات بہت بڑی ہے۔ اللہ کے پاس دیر ہے اندھیر نہیں، اچھے بھلے لوگوں کو تڑپا کر مارتا ہے۔ روشنی میں موجود کریہ شکل وجود نے کربناک آواز سے کہا، مجھے معاف کر دیں، آئندہ میں کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا اور میں یہ علاقہ چھوڑ کر چلا جاؤں گا، مجھے معاف کر دیں۔ یہ سن کر بزرگ بہت ہی غیظ و غضب میں آ گئے۔ ان کی آواز سے میں نے اندازہ لگایا۔ پھر بزرگ کی آواز سنائی دی، تو نے کسی کو معاف کیا؟ تو نے کسی پر ترس کھایا؟ کیا تو نے کبھی سوچا کہ تیرا انجام کیا ہوگا؟ لوگوں کے وجود میں سرایت کر کے ان لوگوں کو تڑپا کر ایڑیاں رگڑتے ہوئے مار دیا۔ تیرے وجود کا باقی رہنا مخلوق خدا کے لیے خطرہ ہے اور اب تیرا آزاد رہنا ممکن نہیں ہے۔ اور پھر ایک ناقابل فراموش، دلخراش اور دلدوز منظر نظر آیا۔ روشنی کا ہالہ اچانک شعلے میں تبدیل ہو گیا تو اس شعلے میں سے دل کو دہلا دینے والی آوازیں سنائی دینے لگیں اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے چند ساعت میں اس شعلے کا خاتمہ ہو گیا۔ تو بزرگ کی آواز سنائی دی، بیٹا دروازہ کھول دو۔ بزرگ کا حکم سن کر میں اپنی جگہ سے اٹھا اور جا کر دروازہ کھول دیا اور پھر واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ بزرگ نے شفقت بھرے الفاظ میں فرمایا، بیٹا اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس خبیث بدروح کا خاتمہ ہو گیا، تمہاری بیوی اور تمہاری جان بچ گئی۔ ہمیشہ اللہ کا فرمان یاد رکھنا، تمہاری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، راہ راست کو اپنانا، نیک عمل کرنا اور نماز کی پابندی کرنا۔ اب جاؤ، تمہاری بیوی تمہارا انتظار کر رہی ہے، اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ اور بزرگ سے مصافحہ کر کے میں واپس آ گیا۔ چند دنوں میں میری بیوی بھلی چنگی ہو گئی، ہم دونوں خوش و خرم رہنے لگے۔ میں نے بیوی کو کچھ بھی نہیں بتایا اور ایک دن میں نے سوچا کہ بیوی کے ساتھ بزرگ کی خدمت میں حاضری دوں اور بیوی کے ساتھ بزرگ سے ملنے کے لیے گاڑی میں چل پڑا۔ جب میں اس جگہ پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس جگہ وہ مکان موجود نہ تھا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا، اللہ کا بھید اللہ جانے، اللہ اپنے بندوں پر رحم ضرور کرتا ہے اگر اللہ کو صدقے دل سے یاد کیا جائے، اور میں واپس آ گیا بیوی کے ساتھ۔